السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین کرام، حاضرین حضرات، خواتین ملت اور تمام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج مغرب کی نماز سے پہلے دعا کے قبول ہونے کے اوقات کے موضوع پر چند مفید اور کارآمد باتیں کی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس میٹنگ میں بھی اسی موضوع کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی اخلاص کی نیت کے ساتھ کلمہ حق پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے اور شرف قبولیت سے نوازے۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، دعاؤں کے قبول ہونے کے لگ بھگ میں آپ لوگوں کو 10 اوقات بتا چکا ہوں دلیلوں کی روشنی میں، اور آگے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے 11 نمبر وقت میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے اچھی اور صالح نیت اور قصد و ارادے سے پانی، جسے زمزم کا پانی یا مائع زمزم کہا جاتا ہے، اسے پیتے وقت دعا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پانیوں میں سب سے مفید، بابرکت، نفع بخش پانی زمزم کا پانی ہے، اور اس کے پیتے وقت جو بھی دعا آپ کریں صالح نیت اور نیک ارادے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ علماء نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے دلیل پکڑا ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ان ساری چیزوں کے لیے ہے جس قصد و ارادہ سے نیک نیتی کے ساتھ پیا جائے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص نیک نیتی سے برکت حاصل کرنے کے لیے پی رہا ہے تو ملے گی برکت، بیماری دور کرنے کے لیے پی رہا ہے تو بیماری انشاءاللہ العزیز دور ہوگی۔ یہ غذا بھی ہے، وٹامن بھی ہے، طاقت بھی ہے، خوراک بھی ہے، اور دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے۔ چنانچہ زمزم پیتے وقت جس نیک نیتی کے ساتھ، جس چیز کے خاطر، جس مقصد کے خاطر ہم اس مائع زمزم کے پانی کو پئیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ اور پیتے وقت کیا کوئی خاص دعا وارد ہے؟ تو اس میں علماء کرام نے فرمایا ہے کہ آدمی کو جو کچھ بھی مانگنا ہے یا اس زمزم کے پانی سے جو نفع حاصل کرنا ہے اس کا دل میں ارادہ کرے اور کوئی بھی دعا کرے۔ ویسے کچھ علماء نے ذکر کیا ہے کہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمزم کے پانی کے پیتے وقت کوئی خاص دعا نہیں، آدمی جس ارادے سے چاہے پی سکتا ہے، اس کا ارادہ پورا ہوگا اور جو دعا چاہے وہ دعا قبول ہوگی۔ دعا کے قبولیت کے آداب اور حالات میں سے 12 نمبر وقت
سجدہ کا وقت ہے. سجدہ، اور اس پر میں پہلے گفتگو کر چکا ہوں. سجدہ یہ وہ ادا ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ حرکت ہے کہ بندہ اخلاص نیت کے ساتھ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کرتے ہوئے جب ادا کرتا ہے تو اس کے سجدے کا اثر مختلف انداز سے ظاہر ہوتے ہیں اور سجدے میں کی گئی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے یا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں. دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عظیم ترین روایت جس میں ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء. وہ حالت جس میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ نکٹتم، قریب اور نزدیک ہوتا ہے، وہ حالت ہے جب بندہ نماز کے سجدوں میں ہوتا ہے. چنانچہ سجدوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی سے دعا کرو. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 482 ہے. چنانچہ سجدے کی حالت میں بندہ اپنے دیکھنے والے، سننے والے، قدرت رکھنے والے مہربان رب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے بندے کے رب سے قربت یہ وہ ادا ہے، یہ وہ عبادت ہے جس کا بندہ مستحق اور محتاج ہے. اور اس کے اندر جب بندہ سجدہ کرتا ہے نماز کے سجدے تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں زیادہ سنتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، حکم دیا کہ ہم سجدے کے اندر زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں. اور میں بتلا چکا ہوں پہلے کہ سجدوں کی دعائیں پڑھنے کے بعد جو چاہیں گریہ وزاری کریں، فریاد کریں اور مانگیں. سجدے دعاؤں کے قبول ہونے کا 13 نمبر وقت نیند سے ہوشیار اور جاگنے کے بعد وہ دعائیں پڑھنا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. رات کے کسی حصے میں سوتے کے بعد ہم جگ گئے، نیند اچاٹ ہو گئی، ہوشیار ہو گئے، اس وقت جو دعا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس دعا کے قبول ہونے کی بشارت دی ہے. چنانچہ نیند سے ہوشیار ہونے کے وقت یا بیدار ہونے کے بعد پڑھی گئی دعائے ماثور یہ قبول ہو جاتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعاغ من اللیل فقال، جس کی نیند رات میں کھل گئی، جگ گیا اور جگتے ہی اس نے یہ دعا پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر اس نے کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ تو ہمیں بخش دے. یہ جو دعا ابھی میں نے پڑھ کے آپ لوگوں کو سنایا ہے، نیند سے جاگتے ہی، نیند کے اچاٹ ہوتے ہی جس نے ان کلمات کے ساتھ اللہ کی تعریف کی، اللہ کی وحدانیت کا اعلان و اقرار کیا، اللہ کے ساتھ کسی طرح کے شریک و ساجیدار ہونے کا انکار کیا، اللہ کی تکبیر کی، اللہ کی تحمید کی، اللہ کی تحلیل کی اور ہر طرح کی طاقت و قوت اللہ کے حوالے سپرد کر دیا اور اللہ کی ان الفاظ کے ساتھ تعریف کرنے کے بعد اس نے یہ کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ ہمیں بخش دے. او دعا، یا اس نے دعا کی، کوئی بھی دعا ان کلمات کو پڑھنے کے بعد
استجیب لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اب نیند سے اٹھنے کے بعد اگر اللہ کی توفیق اسے ملی اور اس نے وضو کر لیا اور نماز ادا کی، جو توفیق ملی رب کائنات کی، قبلت صلاتہ، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ نیند سے جاگتے ہی جس نے اس ثابت دعا کو پڑھی اور اس کے بعد کوئی بھی دعا کی، بخشش مانگا، اولاد مانگا، برکت مانگی، روزی روٹی، کوئی بھی چیز، یا کسی مصیبت سے بچنے کی نجات مانگی، کسی بیماری سے چھٹکارا پانے کی نجات مانگی، تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ اور اگر وہ بندہ اٹھا، ہمت کیا، اللہ کے رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اٹھا، وضو کیا اور رب کے دربار میں، رب کی زمین پر مومنانہ اور مخلصانہ انداز سے رب کی عبادت کے خاطر نیند کو بالائے طاق رکھ کر کھڑا ہوا، رب نے جو اسے توفیق دی، نفلیں پڑھی، تو اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، اور اسی طریقے سے سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3414۔ دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے ہے کہ اگر آدمی 14 نمبر، اگر آدمی اس دعا کو پڑھنے کے بعد دعا کرے، جو دعا مچھلی والے نبی نے پڑھی تھی، حضرت یونس علیہ السلام، تو اس حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے تاریک اندھیرے پیٹ کے اندر جو دعا پڑھی اور اس کے بعد دعا کی، ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا۔ جیسا کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعوت ذی النورین اذا دعا بہ وہو فی بطن الحوت، ہنستے مچھلی والے نبی کی دعا جب انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود برحق نہیں، تو پاک ہے ہر عیب، ہر شرکا اور شریک ساجدار سے، انی کنت من الظالمین، میں یقیناً ظالموں میں سے تھا، لم یدعو بہا رجل مسلم فی شیء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دعا کے پڑھنے کے بعد جب بھی کوئی مسلمان بندہ کوئی بھی چیز مانگے گا، کسی چیز کے بارے میں دعا کرے گا، کبھی بھی الا استجاب اللہ لہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو، اس کی فریاد کو، اس کے گریہ و زاری کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ حدیث سنن ترمذی کی ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائع ناز کتاب صحیح سنن ترمذی کی جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 168 پر صحیح قرار دیا ہے، اور ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ تو گویا اس دعا کے پڑھنے کے بعد، مچھلی والے نبی کی دعا پڑھنے کے بعد جو بھی بندہ کسی بھی وقت کسی بھی حالت میں دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ ذرا تھوڑی دیر تک کر کے ذرا دیکھیے، اس دعا کے اندر سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، مچھلی والے نبی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اللہ کی پاکی کا اعلان کیا، اعتراف کیا، اور اپنے گناہ کا اعتراف اور اقرار کیا، اے اللہ میں ظالموں میں سے تھا، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، تو ہر چیز سے پاک ہے، میں ظالموں میں سے تھا، چنانچہ اے اللہ تم مجھے مچھلی کے پیٹ سے نکال دے، اس مصیبت سے بچا لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ وہ دعا مسلمان بندے اور مسلمان بندیوں کی قبول فرمائے گا۔ دعا کے قبولیت کے اوقات میں سے 15 نمبر ہے معصیت اور مصیبت اور پریشانی میں، مصیبت اور پریشانی میں
ان دعاؤں کو پڑھنا یا ان دعاؤں کے پڑھنے کے بعد دعا کرنا جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پہنچتی ہے، اور وہ کہتا ہے وہ بات، وہ کلمہ پڑھتا ہے جس کے پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی بھی مصیبت پہنچی، دکھ ہوا، مصیبت آئی، کوئی بھی اچانک ہوا، اور اس نے پڑھا لا الہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے اور اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے ہیں، پھر اس نے پڑھا اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں جس سے تو نے مجھے دوچار کیا، اس میں تو اجر اور بدلہ دے، واخلف لی خیرا منہا، اور جو مصیبت آئی اس مصیبت کی وجہ سے جو نعمت چھن گئی اس سے بہتر نعمت دے۔ جب یہ دعا پڑھنے کے بعد انا مصیبت کو انا للہ پڑھنے کے بعد واخلف لی خیرا منہا پڑھنے کے بعد کہتا ہے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، اس مصیبت کی وجہ سے جو نعمت چھنی اس سے بہتر نعمت مل جائے گی، اس مصیبت کی وجہ سے جو پریشانی آئے اس سے بہتر آسانی مل جائے گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی حادثہ ہو، کوئی بھی مصیبت آ جائے اچانک یا کچھ بھی اچانک، ہم نے کسی کے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کی موت کی خبر سنی، گھر میں آگ لگنے کی خبر سنی، بچی بیوی کے بیمار ہونے کی خبر سنی، ہم نے فوراً کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس فریاد کو، دعا کو قبول کر لیتا ہے اور اس کو اس سے بہتر بدلہ اور بہتر نعمت اور بہتر نجات سے نوازتا ہے۔ دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے دعا نمبر 16، دعا نمبر 16 میت کے وفات ہونے کے فوراً بعد لوگوں کی دعا کے وقت اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیثوں کے اندر ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب کسی مسلمان مرد اور عورت کے روح قبض کرنے کا یقین ہو جائے تو ہم نوحہ نہ کریں، ماتم نہ کریں، روئیں اور گڑگڑائیں نہیں، چلائیں اور چیخیں نہیں، اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ، آنکھ وغیرہ بند کرنے کے ساتھ ہم فوراً اس کی بخشش اور مغفرت کے لیے، اس پر اللہ تعالی کی رحمت کے لیے دعا کریں، کیونکہ اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہاں کے موجود لوگ اس پر اللہ کے فرشتے آمین کہتے ہیں۔ حدیث اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک جلیل القدر صحابی ہیں ان کے پاس حاضر ہوئے، اور یقیناً ان کی آنکھ پھٹ چکی تھی، آنکھ کھلی کی کھلی ٹکٹکی باندھے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آنکھ کو بند کیا، پھر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الروح اذا قبضت تبعه البصر، جب روح پکڑ لی جاتی، نکال لی جاتی ہے، قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھ اس کے پیچھے لگتی ہے۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے وفات کے وقت یہ بتلایا کہ جب روح نکلتی کسی کی بھی تو آنکھ اس کے پیچھے لگتی ہے، فزج الناس من اہلہ، تو حضرت ابو سلمہ کے اہل و عیال چیخ و پکار اٹھے، چیخ پڑے، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ ہدایت دی، یہ رہنمائی دی، لا تدعوا علی انفسکم الا بخیر، تم اپنے اوپر اپنے لیے خیر ہی کی دعا کرو، بھلائی کی دعا کرو، فإن الملائکہ یؤمنون علی ما تقولون، کیونکہ جو کچھ تم کرتے ہو، دعا کرتے ہو، اس وقت فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول اکرم نے فوراً کہا اللہم اغفر لأبی سلمہ،
اے اللہ تعالی تو ابو سلمہ کو بخش دے، ورفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کو بلند و بالا مرتبہ اور درجہ عنایت فرما، واخلف فی عقبہ فی الغابرین، اور اس کے نسل میں، ان کی نسل میں، ان کے پیچھے بہترین بدلہ دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، وَلَهُ، اور ان کو بخش دے، یا رب العالمین، اے جہان کے پالنہار، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اور ان کے لیے ان کے قبر کو کشادہ کر دے، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اور ان کے لیے ان کے قبر میں کو نور سے بھر دے۔ اس سے پتہ چلا کہ کسی بھی مسلمان مرد اور عورت کے انتقال کے بعد ہم جو بھی دعا کریں گے اپنے لیے، میت کے لیے، میت کے اہل و عیال کے لیے، میت کی بخشش و مغفرت کے لیے، وہ قبول ہوگی۔ اس پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم ٹکیں، رکیں اور غور کریں۔ آج ہمارا لڑکا وفات پا جاتا ہے، شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، بیوی رخت سفر مان لیتی ہے، ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی خبر سنتے ہی یا دیکھتے ہی، یقین کرتے ہی ہم چیخنے لگتے ہیں، ہم رونے لگتے ہیں، ہم چلانے لگتے ہیں، واہ ویلا کرنے لگتے ہیں، اور بہت ساری ظاہر قوم نوحہ ماتم و گریہ زاری کرنے لگتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بالوں کو نوچنے لگتے ہیں، اپنے سینوں کو کوٹنے لگتے ہیں، اللہ سے گلے اور شکوے کرنے لگتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ اسلامی مزاج کے خلاف طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت دی ہوئی ہدایت کے خلاف طریقہ ہے۔ بہترین بات ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اخلفنی خیرا منہا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا، اور اس وقت فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں ہمیں اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اس کے لیے، اپنے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا چاہیے، اور اس وقت یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے، اور یہ روایت جو ابھی میں نے بیان کیا ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 920۔ دعاؤں کے قبول ہونے کے اوقات میں سے 17 نمبر وقت جب آدمی نماز کے اندر دعائے ثنا، جس کو دعائے استفتاح کہتے ہیں، اس دعائے ثنا کے اندر، دعائے استفتاح کے اندر جب بندہ یہ کہتا ہے کیا، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جب دعائے ثنا میں یہ دعا بندہ پڑھتا ہے، استفتاح میں یہ دعا پڑھتا ہے، تو اور اس کے بعد وہ اپنی نماز شروع کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز ختم کی تو اللہ کے رسول نے کہا، ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی، الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پڑھنے کے بعد پوچھا، ایکم المتکلم بالکلمات، کون ہے جس نے یہ کلمات ادا کیے؟ تو بہت سارے لوگ خاموش رہے۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ کہا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ کس نے یہ کلمات پڑھے ہیں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، کوئی غلط چیز نہیں پڑھی ہے، تو ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آیا اور میری سانس چل رہی تھی، تیزی سے آیا، چنانچہ میں نے مختصر طور پر یہ دعائے ثنا، دعائے استفتاح پڑھی، تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد رأیت 12 ملکا یقتدرونها ایہم یرفعها، میں نے دیکھا، یہ اللہ کے رسول کا معجزہ تھا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے 12 فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر کے کوشش کر رہے تھے کہ کون اس کلمے کو رب کائنات کے دربار میں پہنچائے۔ چنانچہ اس سے علماء نے استنباط کیا، استدلال کیا ہے کہ دعائے ثنا، اس دعائے ثنا میں ان الفاظ کی ادائیگی کے بعد بندہ جب دعا کرتا ہے تو وہ دعا رب کائنات کے دربار میں پہنچانے کے لیے 12 فرشتے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر سبقت کر کے پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، حدیث نمبر
395۔ اسی طریقے سے دعا کے قبول ہونے کے اوقات میں سے 19 نمبر وقت نماز کے اندر غور و فکر کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے وقت، اور اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور وہ دعا جو سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کے اندر سکھایا ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، جس نے کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، کوئی بھی نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو وہ نماز ادھوری ہے، قطعاً مکمل نہیں ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے پوچھا گیا، انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تب کیا کریں؟ خاموشی سے سنیں یا پڑھیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اقرا بہا فی نفسک، سورہ فاتحہ کو اپنے دل کے اندر پڑھو، اور دل کے اندر پڑھنا یہ ہوتا ہے کہ دل آواز باہر نہ نکلے اور زبان اور ہونٹ حرکت کرے دل کی گہرائی سے، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، ہم نے اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو 2 حصے میں، 2 دھڑ میں بانٹ دیا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور بندے کے لیے وہ چیز قبول کر لی جاتی ہے، عطا کر دی جاتی ہے جو وہ مانگتا ہے۔ چنانچہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ کہتا حمدنی رب عبدی، میرے بندے نے میری پرشنسا کی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید کی، میری عزت کی، میرا احترام کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بندے نے اپنا سارا معاملہ، سارے امور ہمارے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے استغاثہ، استعانت اور مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور بندے کے لیے وہ چیز قبول میں نے کر لی، وہ چیز ہے جو اس نے مانگا۔ فَإِذَا قَالَ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، جب بندہ یہ عرض کرتا ہے کہ اللہ تو ہمیں صراط مستقیم، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے کی ہدایت دے جس پر تو نے انعام کیا ہے، جو یہود و نصارہ کا راستہ، گمراہوں کا راستہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے۔ ابھی تک ایاک نعبد و ایاک نستعین تک، اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے بندہ میرے لیے کہہ رہا تھا، میری تعریف کر رہا تھا، معاملات کو میرے حوالے کر رہا تھا، وہ میرے لیے تھا۔ اور وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور جب اہدنا الصراط المستقیم کہا تو کہا یہ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، اور بندے کو ساری ہدایت ملے گی جو بندہ مانگتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ نماز کے حلقات میں پڑھنا فرض، واجب اور نماز کا رکن ہے۔ اختلافات کو چھوڑو، فقہی موسیقافیوں میں مت پڑھو، صحیح اور واضح روایت کو سنو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، ادھوری اور ناقص رہے گی۔ اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم تب پڑھ لیتا تو اللہ اس وقت بندے کی تعریف کرتا ہے، بندے کی تعریف کرتا ہے، سراہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، اپنے لیے مانگتا ہے ہدایت، رہنمائی، یہود و نصارہ کے بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے اجتناب پر بچاؤ،
تو اللہ کہتا ہے یہ میرا بندے کے لیے، اور بندے کے لیے وہ ساری چیزیں ہیں جو وہ مانگتا ہے، اور بندہ یہاں صراط مستقیم مانگ رہا ہے، اور سب سے زیادہ ہمیں ہدایت ہی مانگنی چاہیے۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، کھول کر کے دیکھ لیجئے صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395، اور پہلی روایت جو میں نے بیان کیا تھا صحیح مسلم کی حدیث نمبر 600، حدیث نمبر 600۔ اسی طریقے سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ رکوع سے سر 20 نمبر وقت نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، کیا دعا؟ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اس کے کہنے کے بعد بندے کی دعا جو ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، چنانچہ آقا نے جب اپنے سر مبارک کو رکوع سے اٹھایا تو آقا نے کہا سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ کی تعریف کی۔ تو ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ جب اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم کر لیے تو اللہ کے رسول کس نے یہ دعا پڑھی؟ کون بولنے والا؟ صحابی نے کہا میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سبقت کر رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے کہ کون سب سے پہلے اس کی زبان سے نکلی ہوئی یہ دعا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ لکھے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور حدیث نمبر 799۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اس دعا کے پڑھتے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول کر لی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، تو تم آمین کہو، چہرے کا نقاب اٹھا کر کے دیکھو، عصبیت کا چشمہ لگاؤ نہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ آمین کہو، اور آمین کا کہنا یہ زبان اور ہونٹ کی حرکت ہوگی، اور دوسری روایتوں میں زور سے کہو، کیونکہ جس کا اس وقت آمین کہنا فرشتوں کے آمین سے کے موافق ہو گئے، اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا پتہ چلا کہ آمین یہ امام کے پیچھے ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے اور بندے آمین کہتے ہیں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے جو میں نے بتلا دیا۔ 23 نمبر 22 میں بتا چکا تھا، اس لیے 23 نمبر بتا رہا ہوں۔ وہ وقت جس وقت دعا قبول ہوتی ہے، 23 نمبر دعا ہے آخری تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد، درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ دلیل حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کنت اصلی والنبی صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر معه، میں نماز پڑھا تھا اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر حضرت عمر بھی تھے۔ فلما جلست بدأت بالثناء علی اللہ، چنانچہ جب میں بیٹھا تشہد میں تو اللہ کی تعریف کرنے لگا۔ ثم الصلاۃ علی النبی، تحیات پڑھنے کے بعد جس میں اللہ کی تعریف ہے اپنے لیے اور نبی کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا بھی ہے، پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی۔ ثم دعوت لنفسی، التحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد میں نے اپنی ذات کے لیے دعا کیا تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل تعطا، اس وقت میں نماز میں آخری تشہد میں التحیات پڑھنے کے بعد، درود شریف پڑھنے کے بعد مانگ تجھے دیا جائے گا،
مانگ تجھے دیا جائے گا. 2 بار اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 593 ہے. حدیث نمبر 593 ہے. اسی طریقے سے حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کی تمجید اور حمد و ثنا بیان کر رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا اس نے، یعنی التحیات اور درود شریف پڑھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادعو تجب، مانگ دعا کر. التحیات نماز میں تم نے پڑھ لی، نبی پر درود ابراہیمی تم نے پڑھ لی. ادعو تجب، تو دعا کر قبول ہو جائے گی، قبول کی جائے گی. وصل تعطا، اور مانگ دیا جائے گا. لہذا میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، نماز کے آخری تشہد کے اندر، چاہے وہ 2 رکعت والی نماز ہو یا 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، نماز کے آخری تشہد کے اندر کی گئی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندے کی مانگی مراد کو پوری فرما دیتا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں تو التحیات اور درود شریف کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی والی دعا، اور وہ 4 چیزوں والی دعا جس میں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر والی دعا وہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ جو چاہیں دعا کریں، مانگیں. یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم نے کہا سل تعطا، ادعو تجب، مانگ دیا جائے گا، دعا کر دعا قبول ہو جائے گی. اسی طریقے سے نماز کے اندر سلام پھیرنے سے پہلے یہ پڑھتے ہوئے دعا قبول ہوتی. 24 نمبر وہ دعا کہ اللہم انی اسألک، یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے حال میں. اللہم انی اسألک، یا اللہ الاحد الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی. یہ کہنے کے بعد اللہم انی اسألک یا اللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ پڑھنے کے بعد بندے نے کہا ان تغفر لی ذنوبی، اللہ تو میری معصیتوں کو، میرے گناہوں کو بخش دے. انک انت الغفور الرحیم، یقیناً تو ہی غفور الرحم کرنے والا اور بخشنے والا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دعا کو ایک آدمی سے پڑھتے ہوئے سنا تو اللہ کے رسول نے کہا خوشخبری قد غفر اللہ، یقیناً اس کے لیے بخش دیا گیا، اسے معاف بخش دیا گیا، یقیناً اسے بخش دیا گیا، یقیناً اسے بخش دیا گیا. 3 مرتبہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو پڑھا. یہ روایت مسند احمد کی روایت ہے اور نسائی کی روایت ہے، اور ابو داؤد کے اندر 995 نمبر کی یہ روایت ہے. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح سنن صحیح کے حدیث نمبر 279 کے اندر صحیح قرار دیا ہے. حاضرین کرام اور میرے مسلمان بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اسی طریقے سے جب بندہ یہ دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے. کیا دعا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم. جب بندہ یہ دعا کرتا ہے، ہوا ایسا کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنا وہ دعا کر رہا تھا اور دعا سے پہلے یہ دعا پڑھا جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا. تو اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا لقد دعا اللہ باسمہ العظیم، یقیناً اس نے اللہ تعالی کے اسم اعظم کے ذریعے دعا کیا ہے. جس اسم اعظم کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے یا کوئی دعا کرتا تو اللہ قبول فرماتا ہے، جب کوئی مانگتا ہے تو اللہ اسے نواز دیتا ہے. یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور محدثین نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے.
علامہ ذہبی نے، امام حاکم نے اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سنن نسائی کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 279 کے اندر صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے جب بندہ یہ دعا کر کے دعا کرتا ہے تو قبول ہوتی ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتلایا میرے بھائیوں ساتھیوں۔ اور اسی طریقے سے جب بندہ وضو کرنے کے بعد وہ دعائیں پڑھتا ہے جن دعاؤں کا پڑھنا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ 27 نمبر ہے، 26 بتا چکا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص وضو کرتا اور مکمل وضو کرتا، مکمل وضو کا مطلب دھلنے والے سارے اعضاء چاک چوبندی کے ساتھ احتیاط کے ساتھ 3 بار دھلتا ہے۔ جب مکمل کامل وضو کرتا ہے ہر اعضاء کو 3 بار رگڑ رگڑ کے دھلتا ہے کہ کہیں سوکھا باقی نہ رہے، 3 مرتبہ، اور پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو کامل وضو کرنے کے بعد اس دعا کے پڑھنے والے کے لیے آسمان جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے جنت کے اندر داخل ہو۔ اور یہ روایت صحیح مسلم کی حدیث نمبر 234 ہے۔ اسی طریقے سے عرفہ کے میدان میں عرفہ کے دن یعنی 9 ذی الحجہ کو حجاج کرام جب عرفہ کے میدان میں دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ وہ عرفہ ایک وہ جگہ ہے جہاں حجاج کرام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ایمان، اخلاص اور نبی کی پیروی کرتے ہوئے اپنے قدرت سے سارے مسلمان کو عرفہ کے میدان میں حج کے لیے پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر بن شعیب روایت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر الدعاء یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اور عرفہ کے دن کیا پڑھنا چاہیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، سب سے بہتر دعا جو میں نے عرفہ کے میدان میں پڑھی ہے اور مجھ سے پیشرو پہلے کے سارے نبیوں نے پڑھی وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح سنن ترمذی حدیث نمبر صفحہ نمبر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 184 کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اسی طریقے سے 29 نمبر دعا کے قبول ہونے کا وقت سورج زائل ہونے سے پہلے، ڈھلنے سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے تھے بعد ان تزول الشمس قبل الظہر، سورج کے ڈھلنے کے بعد ظہر کی فرض پڑھنے سے پہلے اللہ کے رسول 4 رکعت پڑھتے تھے اور کہتے تھے انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ وہ وقت ہے سورج کے ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے سورج ڈھلنے کے بعد، یہ اصل ہے ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے سورج ڈھلنے کے بعد وہ وقت ہے جس کے اندر آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور مجھے یہ بات بھاتی ہے، اچھی لگتی، پسند ہے کہ اس وقت میں جس وقت میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں نیک عمل چڑھے اوپر جائے۔ تو گویا پتہ چلا اس حدیث سے کہ ظہر کے فرض پڑھنے سے پہلے اور سورج کے ڈھلنے کے بعد کی گئی دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ہم دعا کے قبول ہونے کا آداب اور شروط اور ارکان کا خیال کرتے ہوئے جب دعا کرتے تو بھی آسمان سے چڑھائی جاتی ہے اور وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی صحیح سنن ترمذی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147 میں اس کو صحیح قرار دیا۔ میرے بھائیوں، ہمارے عائشہ کا وقت ہو گیا،
اس لیے میں اختصار کے ساتھ 2-3 باتیں اور کہہ کر کے میں ختم کر رہا ہوں۔ رمضان کے مہینے میں دعا قبول ہوتی ہے جب ذکر اذکار اور نصیحتوں کے لیے، بعض نصیحت کے لیے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے مرغے کی بانگ لگاتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مکمل اخلاص کے ساتھ دل ہمارا اللہ کی جانب مائل ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے عشر ذی الحجہ یعنی 1 ذی الحجہ سے لے کے 10 ذی الحجہ تک کے کسی بھی وقت میں کی گئی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ دعا کے قبول ہونے کے چند اوقات میں نے کہیں تفصیل کہیں اختصار کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور سننے والوں کو، شیئر کرنے والوں کو توفیق عطا فرمائے اور یہ اوقات کا پاس و لحاظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا کرنے والا بنائے۔ اللہ تو دعاؤں کو سننے والا ہے، ہماری دعاؤں میں اثر ڈال دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اے اللہ تعالیٰ تو اسلام اور مسلمانوں کو عزت بخش، ان کو ہر شر اور فساد سے مامون و محفوظ رکھ۔ رب کائنات تو اپنے تمام مسلمان بندوں اور بندیوں کو اسلام سمجھا دے، اسلامی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ فرما دے اور اسلامی تعلیم کے مطابق تاحیات زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور قبول فرما، آمین۔ میرے عزیز سامعین کرام، بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ سے نویدن، ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ آپ اسے غور سے سنیں اور اسے زیادہ سے زیادہ پھیلانے کی کوشش کریں، یقیناً اخلاص نیت کے ساتھ۔ اگر ہم اس پر سنیں گے، عمل کریں گے یا اس کو پھیلائیں گے تو اس کا پھل دنیا میں بھی پائیں گے، اللہ کے رحمت سے مجھے امید ہے، اور آخر میں پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے کلام حق اور پاک و صاف محبوب دین کی اخلاص نیت کے ساتھ سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے ہمیں تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ